موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورۃ الجمعہ سے پہلے ہم نے جو سورت مبارک تلاوت کی تھی وہ ہے سورۃ الصف. اور سورۃ الصف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا اور اس کے بعد بڑی تفصیل سے اللہ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اور اس میں انہوں نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا. ایک بات تو یہ ذکر فرمائی کہ انی رسول اللہ الیکم، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. اس میں ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے کہ میں خدا نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں الہ نہیں ہوں اور نہ میں ثالث و ثلاثہ میں سے ہوں، میں اللہ کا انی رسول اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول. اور اسی طرح ان کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. تو انہوں نے بڑی مؤکد کلام فرما دی کہ بدبختوں میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی، یاد رکھ لیں کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کتاب بھیجی ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اور وہ عظیم الشان کتاب ہے، میں اس کا بھی مصدق ہوں۔ یہ دو باتیں، اور تیسری بات انہوں نے جو فرمائی وہ یہ تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اور پھر اس کا نام بھی وضاحت سے بتلا دیا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تین باتیں کی، ایک میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرا مجھ سے پہلے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ اسی سے بات یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر جو آتا ہے وہ پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے، کہ مجھ سے پہلے جتنا اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور جتنی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی۔ تو پیغمبر یہاں اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں اپنے سے پہلے والوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن ایک وصف جو ہے وہ صرف ہمارے آقا کی شان میں ہے کہ ہر پیغمبر جہاں اپنے سے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرتے رہے، آنے والے نبی کی خوشخبری بھی دیتے رہے۔ یعنی کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعقوب علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا یوسف جو ہے وہ نبی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام نے، جمیع انبیاء نے، یہ صرف ایک شان ہے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا بھی پوری مخلوق سے عہد لیا تھا، اور اسی طرح انبیاء سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے اپنے دور میں آنے والے اس پیغمبر کے بارے میں بھی خوشخبری دو گے اور اس کی تصدیق کرو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنا تفصیل سے بیان کیا ہے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں آیا۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ہے، امرات عمران کا ذکر ہے، پھر ان کی منت ماننے کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کے پیدا ہونے کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کی کفالت کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کی جوانی کا ذکر ہے، پھر بی بی مریم کے پاس جبریل علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، پھر ان کو ایک بچے کی خوشخبری دینے کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، اور پیدائش کے وقت اپنے جھولے میں اپنی عبدیت اور رسالت کا اعلان کرنا ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ساری تفصیل کیوں آئی ہے یاد رکھیں کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ علام الغیوب ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ دو قومیں جو ہیں موجود رہیں گی، یہودی بھی اور نصرانی بھی۔ باقی قومیں تو ختم ہو گئی، اب قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، قوم شعیب ہے، قوم مدین ہے، وہ ساری ختم ہو گئی، لیکن یہ دو قومیں باقی ہیں، حضور کے زمانے میں بھی باقی ہیں اور اسی طرح قیامت تک بھی چلیں گی۔ تو ان دو قوموں کو جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت اور رسالت پیش کرنی ہے، اس لیے اللہ نے ان دو پیغمبروں کا ذکر بڑے شان سے کیا ہے کہ وہ یہودیوں اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام تو محمد مصطفیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں، اور نصرانیوں اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو محمد مصطفیٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں۔
تو پھر تمہیں انکار کیا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر پیغمبر پہلے کی تصدیق کرے گا۔ اب حضور کے بعد تو پیغمبر ہی کوئی نہیں، اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، وہ تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں کہ جن کے بعد نبوت اللہ نے ختم فرما دی کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، کہ اللہ کے نبی کے بعد نہ نبی ہوگا، نہ کتاب ہوگی، نہ شریعت ہوگی، نہ کوئی دین ہوگا۔ دین بھی محمد مصطفیٰ کا ہوگا، کتاب بھی اللہ کی جو محمد مصطفیٰ کے پاس ہے ہوگی، اور شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہوگی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اب جب حضور آخری نبی ہے تو آپ کی تصدیق کون نبی کرے؟ کیونکہ آپ کے بعد تو نبی ہے نہیں، اور اللہ کا نظام ہے کہ آنے والا نبی پہلے کی تصدیق کرے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں میں سے صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو زندہ اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دیا کہ تم بیٹھے رہو، انتظار کرو، اور آخر زمانے میں قیامت سے پہلے اترو اور تصدیق کرو حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ جس طرح تم نے بشارت دی تھی اسی طرح تم آخر میں اترنے کے بعد تصدیق کرو گے، اور تم جب اترو گے تو تابع ہوگے شریعت محمد مصطفیٰ۔ اس وقت تمہاری اپنی نبوت اور رسالت نہیں ہوگی، بلکہ تم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگے۔ اور نصارہ کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے دین پہ چل رہا ہوں، تو تم کیسے انکار کرتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور زندہ آسمانوں پہ بٹھا دیا، اور ایک وقت مقرر ہوگا جب دجال کا ظہور ہوگا، یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، تو اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کا بھی نزول ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے اور آنے کے بعد تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اچھی طرح آپ جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں میں غور کریں کہ اللہ نے اس دنیا میں دین کے مرکز کی ابتدا جو ہے وہ حضرت اللہ نے اپنے گھر کعبہ سے کی، کہ سب سے پہلا گھر کون ہے؟ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس۔ مسجد اقصی جو ہے قبلہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول جو ہے وہ بھی یہی کعبہ ہے۔ اس کو ہم قبلہ اول کیوں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے ادھر نماز پڑھی ہے۔ مکی زندگی میں حضور مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی 17 مہینے حضور پاک نے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ہم آپ کو وہی قبلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو قبلہ کہا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اگر یہ پہلے قبلہ نہیں تھا تو اللہ قبلہ کیوں کہتے؟ اللہ فرما دیتے فول وجهك شطر المسجد الحرام، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ادھر پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے قبلہ اول بھی یہی تھا، اور اس کے بعد یعنی مرکز اول بھی یہی تھا، اور بیت اول بھی یہی تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں کہ جس دین کے مرکز کی ابتدا مکے میں ہوئی ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ یعنی سب سے پہلا بیت جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور بنو اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔
تو حضرت عیسیٰ ابن مریم بنو اسرائیل کا آخری نبی اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کا آخری خاتم الانبیاء والمرسلین. اور پھر یہ بھی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ آئیں گے تقریباً 40 سال کا عرصہ رہیں گے، اور اسی زمانے میں دجال کو ختم کیا جائے گا. اسی زمانے میں دجال کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. اب آپ اس وقت دیکھیں دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن دجالی فتنے شروع ہو گئے. دجالی فتنے جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، لیکن اصل دجال جو ہے وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا. اور اس کی نشانی حضور نے یہ فرمائی تھی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ جو ہے وہ ایسے باہر نکلی ہوئی ہوگی، صرف ایک آنکھ ہوگی. تو آج بھی دجال جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ کتنی دنیا میں کمپنیاں ہیں جن کے نشان پہ ایک آنکھ بنائی گئی ہے. یہ اسی دجال کی آمد کی انتظار ہے. اسی طرح ڈالر پہ آپ دیکھیں ایک آنکھ بنائی گئی ہے. ایک ڈالر جو ہے نا اس نوٹ پہ دیکھیں ایک آنکھ کی تصویر بنی ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی اسی یہودیت کی زیر اثر ہے اور اسی دجال کی انتظار میں ہیں ہم. ان کا رہبر، ان کا امام جو ہے وہ دجال ہوگا، لہذا وہ اپنے امام کی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ابھی سے ایک آنکھ کی ایڈورٹائز جو ہے پوری دنیا میں مچا دی ہے کہ ہم چونکہ کہتے ہیں اس کی نفرت میں کہ وہ کانا ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو ایک آنکھ سے کام ہوگا. اگر آپ ایک آنکھ بند نہ کریں آپ نشانہ نہیں لے سکتے، ایک آنکھ بند نہ کریں تو آپ کیمرے سے فوٹو نہیں لے سکتے، ایک آنکھ بند نہ کریں تو آپ صحیح طریقے سے شکار نہیں کر سکتے. وہ ایک آنکھ کی طرح اصل کیا ہے؟ وہ دجال کی آمد کا اعلان ہے، دجال کی آمد کا اظہار ہے جو دنیا میں کیا جا رہا ہے. اور دنیا اس سے غافل ہے، اس کو سوچ ہی نہیں ہوگا تو ایسے ہوگا تو ٹھیک ہے. کسی نے وہ ایسے نہیں بناتے ہیں، ان کے پس پردہ مقصد ہوتا ہے، وہ ایسے کبھی نہیں کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس دنیا میں چلے جائیں آپ، ایک تو فوج ہوتی ہے نا، ایک رینجر ہے، پولیس ہے، ایک اسکاؤٹ ہوتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں اسکولوں کے کالجوں کے ان کو اسکاؤٹ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کا سلام ہمیشہ 3 انگلیوں سے ہوگا. وہ 4 سے بھی تو ہو سکتا تھا نا، 3 کا مطلب تاکہ وہ جو عقیدہ ہے نصرانیوں کا ثالث و ثلاثہ کہ اللہ ان 3 میں ایک ہے، اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ عادت ہماری بنا رہے ہیں، وہ ہمارا ذہن بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم تثلیث کے قائل ہیں، ہم تو 3 میں سے ایک کو خدا مانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں، یہ دجالیت ہے، دجالیت کا اظہار ہے، یہ دجالیت کا ایک طریقہ کار ہے. پوری دنیا میں اب آپ دیکھ لیں تمام دنیا کا میڈیا، تمام دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں سب اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں، نبوت کے خلاف ہیں، احکام شریعہ کے خلاف ہیں، پردے کے خلاف ہیں. ورنہ آپ دیکھیں جی ایک لڑکی پردہ نہیں کرتی، اگر اس کو آزادی ہے تو جو لڑکی پردہ کرتی ہے اس کو بھی آزادی دو. اگر تم آزادی کے قائل ہو کہ بھئی ہر آدمی کو اپنی رائے کا حق ہے، تو تمہیں پردہ اتارنے کا اگر حق ہے تو اس کو پردہ کرنے کا بھی حق ہے. تمہیں بے حیائی کا حق ہے تو اس کو حیا کا بھی تو حق ہے. تمہیں نافرمانی کا اگر اجازت ہے اس کو فرما برداری کا بھی تو حق ہے. لیکن وہ اس کو نہیں دیں گے کیونکہ پھر اسلام کی بات ہوگی، اور اسلام سے ہی تو نفرت سکھلانی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا. اور حضور پاک نے رحمت دو جہان نے، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فتویٰ فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے دجال کو کہاں ماریں گے؟ فرمایا باب لد، شام میں باب لد ایک جگہ ہے وہاں دجال ہوگا، وہیں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. اور جب عیسیٰ ابن مریم کو دجال دیکھے گا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ڈر کے مارے ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گھل جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے. انہ یکسر الصلیب ویقتل الدجال
حضرت نے فرمایا سلیب کو توڑے گا، کیا مانا؟ یہ نہیں کہ لکڑی توڑ ڈالے گا، مانا سلیب کی قوتوں کو ختم کر دے گا بھی اب اسلام بس، نہ دنیا میں کوئی نصرانیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ دنیا کے اندر اور کوئی مذہب ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پہ اللہ حضور محمد مصطفیٰ کے دین کو غالب کر دیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ صلیب کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور دجال بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ رہیں گے یملأ الارض عدلا وقسطا، حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا میں پھر انصاف ہوگا، عدل ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ خلاف شریعت نہیں ہوگا، اور عدل کی برکت سے ساری زمینوں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈال دیں گے کہ حتیٰ آدمی زکوٰۃ لے کے پھرے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا کہ میں کس کو دوں، وہ کہے بھائی نہیں میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں، بھائی میں کیسے زکوٰۃ لے لوں؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ اگر دنیا میں عدل قائم کر دو تو اللہ کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جب دنیا میں ظلم کا دورہ ہو جائے اللہ اپنی برکتیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر اللہ اپنے عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اب آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، زمینیں پھٹ رہی ہیں، اور بعض علاقے ہیں جو سمندری طوفانوں میں ڈوب رہے ہیں، یعنی وہ بھی عذاب اور یہ بھی عذاب ہے۔ اور اللہ نے جیسے فرمایا تھا کہ جب ہم عذاب بھیجتے ہیں تو کبھی ہم عذاب اوپر سے بھیجتے ہیں، کبھی عذاب ہم نیچے سے بھیجتے ہیں، اور آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں چاروں طرف سے عذاب ہم پہ مسلط ہے، یعنی امن ختم ہے، قتل ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، سیلاب ہے، حیضہ ہے، بیماریاں ہیں، تباہ کاریاں ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، اور ان سے بچنے کا علاج کیا ہے کہ پوری قوم اللہ کے آگے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور عدل و انصاف کا پرچار کرے۔ تو اب حضرت عیسیٰ ابن مریم تقریباً، اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی۔ خدا پہ کبھی موت نہیں آتی ہے، الہ پہ کبھی موت نہیں آتی ہے، تو جس میں موت آئے گی ثابت ہوا وہ انسان ہے، وہ عبد اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، لیکن الہ نہیں ہے۔ اور پھر دفن کہاں ہوں گے؟ حضور کے روضے میں، حضور کے روضہ مبارک میں، یعنی بنی اسرائیل کا آخری نبی اور تمام انبیاء کا آخری نبی دونوں ایک روضے میں ہوں گے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ قیامت جب قائم ہوگی سب سے پہلے میرے روضہ مبارک کی زمین کھلے گی اور ہم ایسے اٹھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم جو ہے میرے ساتھ ہوں گے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں پھر بقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا، تو مدینے کے قبرستان والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ ثم انتظر لأہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، تو مکے والے بھی چل کے مدینے پہنچیں گے، جیسے حضور مکے سے چل کے کہاں پہنچے؟ حضور ہجرت فرما کے مکے سے کہاں پہنچے ہیں؟ مدینے میں۔ اللہ نے فرمایا مکے والوں سارے چل کے آؤ میرے نبی کے پاس، تم بھی سارے مکے سے چل کے کہاں آؤ گے؟ یعنی قیامت میں اٹھنے کے بعد بھی ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ اچھا حضور کو بلا لیں گے یا حضور کے پاس جائیں گے؟ یہ تو ہمارے مولوی ہیں نا، جب چاہیں حضور کو بلا لیں، جہاں چاہیں جلسہ کر لیں، جہاں چاہیں جناب خیرات کر لیں، جہاں چاہیں نعت خوانی کریں، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تو ایسی شان والا ہے کہ کعبے والوں تم بھی وہاں جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یاد رکھیں نہ کعبہ کسی کے پاس جاتا ہے اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر محمد مصطفیٰ کسی کے پاس جاتا ہے۔ اگر حضور معراج میں جاتے ہیں تو حکم خدا بندی ہے، اگر حضور ہجرت فرماتے ہیں تو حکم خدا بندی ہے، اگر حضور حج میں تشریف لاتے ہیں تو حکم خدا بندی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ نبی بولتا ہے اور نہ نبی کہیں جاتا ہے۔ یہ تو محض ہم لوگوں نے
لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، محبت کا ایک رنگ دینے کے لیے ایسے ایسے باتیں گھڑ ڈالی ہیں جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ صحابہ میں ثبوت ہے، نہ تابعین میں ثبوت ہے، اور نہ ائمہ محدثین میں ثبوت ہے، نہ ائمہ فقہا میں ثبوت ہے۔ اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب مکے والے آ جائیں گے تو فرمایا اجعلہم علی یمینی، مکے والوں کو میں اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ مدینہ تو آپ کا گھر ہے، آپ تو مدینے سے کھڑے ہو رہے ہیں، پر میں مکے والے میرے مہمان ہوں گے، مکے والے میرے پاس چل کے آئیں گے، مدینے والے تو میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ تو میرے انصار ہیں، تو جو باہر سے آتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ پر میں ثم اسوقہم الی المحشر، پھر میں ان سب کو لے کر میدان حشر شام کی طرف جاؤں گا اور قیامت جو ہے وہاں قائم ہوگی۔ اللہ کی شان ہے، ہر بات کو ذرا سوچا کریں۔ اللہ اگر چاہتے تو حضور کو معراج کعبے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ کہاں سے ہوا؟ مسجد اقصی سے، یعنی معراج بھی وہی ہے اور امامت انبیاء بھی وہی ہے اور قیامت والے دن میدان حشر بھی وہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہر بات میں ایک حکمتیں ہیں اور ہر بات میں اسرار ہیں اور ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اظہار ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر آیا اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ یاد رکھو، ایک رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، یاد رکھو۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ کل رسول نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی جو رسول ہوگا وہ تو نبی خود بخود ہوگا اور جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا۔ اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کو صاحب شریعت، صاحب کتاب بناتے ہیں، یعنی اس کو کتاب دیتے ہیں، شریعت دیتے ہیں، احکام دیتے ہیں۔ اور انبیاء جو ہیں، نبی جو ہیں، وہ پہلی شریعتوں پہ کتابیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہارون علیہ السلام تورات کے تابع تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، حالانکہ وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی اس میں لفظ کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری دیتا ہوں آنے والے رسول کی، یعنی محمد مصطفیٰ رسول بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے، آپ میں دونوں صفتیں ہوں گی۔ اس لیے قرآن کہیں کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیارے رسول میرا دین پہنچائیں۔ اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ تو حضور رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، یاد رکھیں۔ اچھا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے نام کیا بتایا ہے؟ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا پیغمبر اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو حضور کے تو علماء نے تو سینکڑوں نام لکھے ہیں، کیونکہ اصل میں جہاں جہاں حضور کی صفات ہیں اس کو بھی بعض علماء نے نام میں شامل فرما لیا ہے، ورنہ جو صحیح حدیث میں ہے تو حضور نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام آنا احمد، احمد بھی میرا نام، وَأَنَا محمد، محمد بھی میرا نام، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ جب حضور کا نام آئے نا تو پہلے تو آدمی درود شریف پڑھے، اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہماری عادت ہو جائے، فطرت ثانیہ بن جائے۔
کہ جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا انا احمد و انا محمد و انا الحاشر، فرمایا حاشر بھی میرا نام ہے، اور اس کے بعد فرمایا و انا الماہی، ماہی بھی میرا نام ہے۔ ماہی عربی کا لفظ ہے، وہ تمہارا ڈھول ماہی نہیں، کہیں سمجھو کہ وہی ماہی ہے، تمہارے ہاں تو ڈھول ماہی ہوتا ہے نا، یہ وہ لفظ، یہ عربی کا لفظ ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، حضور نے فرمایا میرا نام ماہی ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا ڈالیں گے۔ ماہی محو کر، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیں، جس کو چاہے رہنے دیں۔ تو ماہی کا معنی کفر کے مٹانے والا، کفر کے ختم کرنے والا۔ اور فرمایا میرا پانچواں نام کیا ہے؟ وَأَنَا الْعَاقِبُ، فرمایا میرا پانچواں نام جو ہے وہ عاقب ہے، الذی لیس بعدہ نبی۔ عاقب کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سب کے پیچھے آنے والا، سب کے بعد آنے والا، اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا۔ تو حضور کے یہ نام ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حضور کا نام آسمانوں میں احمد ہے، حضور کا نام آسمانوں میں احمد ہے، اور زمین پہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خوشخبری دے رہے ہیں تو ابھی تو حضور پیدا نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، 600 سال کا فاصلہ ہے۔ تو پہلا نام جو آسمانوں میں آیا ہے، یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ وہ احمد ہے۔ اسی لیے قرآن نے بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام جو لیا وہ احمد ہے، اور زمین پہ جب پیدا ہوئے ہیں تو یہاں آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے؟ احمد مانا اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور محمد مانا جس کی سب سے زیادہ ثنا کی گئی ہو، یعنی مخلوقات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ بھی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو آپ کا آسمان میں نام کیا ہے؟ یاد رکھو احمد ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ یاد رکھو دادے نے رکھا تھا، کیونکہ والد تو فوت ہو چکے تھے، والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، والدہ بعد میں فوت ہوئی ہے، لیکن نام رکھا تھا عبد المطلب نے، انہوں نے نام رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی ایک غور کریں تو ہر بات میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضور جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو مکے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کعبہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے، اچھا صفا پہ بت رکھے ہوئے تھے، مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے، زمزم کے پاس بت رکھے، یعنی تقریباً 360 بت رکھا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے کعبے کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بت خانہ بنا دیا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اب دیکھیں نا کہ عبد المطلب نے کوئی ایسا نام نہیں رکھا ہے جس میں کوئی شرک ہو، ورنہ وہاں تو عام نام ہوتے تھے، عبد العزیٰ ہے، عبد اللات ہے، عبد المسیح ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام وہ رکھوایا جو اللہ چاہتے تھے۔ جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتلایا ہے
کہ جب حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچہ عطا فرما، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں لڑکا بھی دیں گے، اس کا نام بھی یحییٰ ہو۔ تو یہ نام بھی اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح جو حضور کا نام رکھا گیا، اچھا اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور کے والد کا نام جو ہے وہ بھی کوئی بت پرستوں والا نہیں ہے کہ عبداللہ ہو، عبدالعزیٰ ہو، عبد المنات ہو، ان کا نام بھی کیا تھا؟ عبداللہ۔ اچھا حضور کی والدہ جو ہیں، اب اس زمانے میں عجیب عجیب نام ہوتے تھے، جیسے ابو سفیان کی بیوی حضور کی چچی ہے، کیا نام تھا؟ ہند۔ اسی طرح اس زمانے میں نام کیا ہوتے تھے؟ قتیلہ۔ اس زمانے میں نام کیا ہوتے تھے؟ وردہ۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی والدہ کا نام بھی آمنہ، یعنی باپ کا نام بھی، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نبی کی نسلوں میں بھی کوئی شرک کی بو آئے، یعنی باپ کا نام بھی اللہ کا منشا ہے نا جی، ورنہ اب عبد المطلب کے تو کتنے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب تو کثیر الاولاد ہیں، لیکن نام عبداللہ تجویز ہوا، اور ان کی والدہ جو ہے ان کا نام بھی آمنہ اللہ کی طرف سے تجویز ہوا، اور خود حضور کا نام عبد المطلب نے کیا رکھا؟ محمد۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج بھی اتنی یعنی 1432 سال گزر گئے ہیں، ابھی ہندوؤں کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے پنڈت ہیں نا، اسکالر ہیں بڑے پڑھے لکھے، انہوں نے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے اپنی وید، جو ان کی وید کتابیں ہیں ان میں سے تحقیق کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے وید کے اندر پیشین گوئی آتی ہے کہ ایک پیغمبر ہوگا، ایک نبی ہوگا، ایک رہبر ہوگا، ایک شان والا دائی ہوگا، اس کا نام کالکی اوتار ہوگا۔ اچھا اس میں بھی جو والدہ کا نام ہے ہندی زبان میں اس کا معنی آمنہ ہے، جو باپ کا نام ہے ہندی زبان میں معنی عبداللہ ہے، اور اس کا نام کالکی اوتار کا معنی جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب انہوں نے بھی ایک تصدیق کی کہ بھی جو صحیح نبی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو عبد المطلب نے نام جب تجویز کیا ہے تو عبد المطلب کے ذہن میں یعنی یہ باتیں ساری اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ورنہ دیکھو نا آپ کے رشتہ دار ہیں ابی لہب، کنیت کیا ہے؟ ابی لہب۔ اچھا اسی طرح عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، اسی طرح ولید ہے، اسی طرح اخنس بن شریک ہے، اسی طرح اور لوگ ہیں، کندہ ہے، کلدہ ہے، لیکن یہ نام آنا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کا منشا تھا کہ آسمانوں میں کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، بیست سے پہلا نام احمد ہوگا، اور بیست کے بعد کا نام جو ہے پیدائش کے بعد کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، اب آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ لو، ہرنی ڈرو نہیں، خیر میرے یار کلمے پڑھنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی احمد رسول اللہ پڑھا؟ حالانکہ احمد بھی تو حضور کا نام ہے بھائی، احمد حضور کا نام ہے، لیکن ہم نے کلمے میں کیا پڑھا ہے اور اللہ کا حکم بھی کیا ہے؟ شہادتین کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ آسمانوں میں نام ہے۔ آسمانوں میں نام تو کتاب پڑھنے والا جانے گا،
آسمانوں میں نام تو اہل کتاب سمجھیں گے، لیکن نام تو وہی جانا جاتا ہے جو پیدائش کے بعد رکھا جاتا ہے، جس کو خاندان بولتا ہے، علاقہ بولتا ہے، قوم بولتی ہے۔ تو اللہ نے کلمہ شہادت میں حضور کا وہ نام رکھا جو مکہ میں متعارف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح غور کریں کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک بحر ہے، سمندر ہے۔ اللہ اکبر، بس دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب کرے، قرآن سے محبت نصیب کرے، قرآن کا فہم نصیب کرے، قرآن کا ذوق نصیب کرے، قرآن کا شوق نصیب کرے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی جب نام لیا ہے نا، یہ نام تو وہ ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام نے لیا ہے، بات کو سمجھیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی کلام کو نقل فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا۔ اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے، یاد رکھو، عربی زبان میں نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام عربی نہیں بولتے تھے۔ پہلے تمام انبیاء جو ان کی زبانیں یا سریانی تھی یا عبرانی تھی، عربی تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولی ہے۔ اول من تکلم بالعربیۃ اسماعیل۔ تو یہ گویا عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی زبان میں کہا تھا، اللہ نے مکے والوں کو سمجھانے کے لیے اس کو عربی میں سمجھایا۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ نام جو لیا ہے عیسیٰ نے، اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نام لیا ہے کیا لیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول۔ اللہ نے بھی اسی نام کو ذکر فرمایا ہے جو نام پورے عالم میں جانا تھا، جو نام پوری دنیا کے لیے سبب رحمت بننا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکمت خداوندی کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں، اللہ کے احکام اور اللہ کے منشے کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور اس لیے اور ایک بات کا یہ بھی یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں جتنے مشرک پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوں گے قیامت تک، کسی نے اپنے بت کا نام اللہ نہیں رکھا۔ کسی نے بھی، یعنی ہر کے آپ دیکھیں فرعون ہے، وہ اس نے یہ تو کہا کہ ما لکم من الہ غیری، الہ کا لفظ تو آیا ہے، انا ربکم الاعلی میں رب کا لفظ تو آیا ہے۔ اچھا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ تو کہا ہے، اور بعض لوگوں نے لیکن کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا گیا۔ یہ اللہ کا نام ہے نا، اس میں ذات ہے نا، اللہ نے اس نام کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ میرے مدنی کے بعد جتنے جھوٹے دجال پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی پیدا ہوا، مسلمہ پیدا ہوا، آپ کے ہاں یہ غلام احمد قادیان میں پیدا ہوا، اور کئی پیدا ہوئے، احمد والی جا پیدا ہوا، لیکن کسی جھوٹے نبی کا نام بھی محمد نہیں آیا۔ اللہ نے جیسے اپنے نام کی حفاظت فرمائی ہے، محمد مصطفیٰ کے نام کی بھی حفاظت ہے۔ یعنی کوئی غلام احمد تو بن گیا، لیکن کوئی مسلمہ بن گیا، کوئی اسود انسی بن گیا،
لیکن کسی باطل جھوٹے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام محمد ہے. تو اللہ نے حضور کے اس نام کو محفوظ رکھا ہے، جیسے اللہ نے اپنے اسم مبارک کو محفوظ رکھا ہے. تو اس لیے ہمیں ورنہ حضور کے 5 نام ہے، یاد رکھو، انا محمد، انا احمد، وانا الحاشر، وانا الماہی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے. اب جو ہم سورت پڑھیں گے وہ اسی بشارت کی تکمیل ہے کہ جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے رہے، اب اللہ اس پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمائیں گے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک پہ آنے والوں کا سلام سنتے ہیں؟ پہلی بات تو میری یہ یاد رکھیں کہ ایسے مسائل میں اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی آپ کو؟ بھائی ایسے مسائل کے بارے میں نہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا. تو ایسے مسائل کو لینے کے بعد اس میں 2 خطرے ہوتے ہیں. بعض جو حیات کے قائل ہیں وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ معاف کرے کہ گستاخی کی حد تک آ جاتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں آئیں، جس مجلس میں چاہیں تشریف لے آئیں. اور بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء حیات ہیں، ان کی بیویاں بھی ان کو جا کے ملتی ہیں قبر میں. یعنی وہ بھی گستاخی میں بڑھ گئے. اور جو لوگ حیات کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ انبیاء حیات نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی نہیں، خلاد مر گئے ہیں، مٹی میں مل گئے. جب اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر میں موت آ گئی، ختم ہو گئی بات. وہ اس طرح گستاخی میں بڑھ گئے. اور دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر گئیں. حق کیا ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے؟ حق کیا ہے جس پہ صحابہ ہے؟ حق کیا ہے جس پہ اجماع ہے؟ حق کیا ہے جس پہ ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا ہیں؟ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، صرف حضور پاک نہیں. حضور تو سب کے سردار ہیں. تمام انبیاء زندہ ہیں. حیات انبیاء میں دنیا میں کوئی مخالف پیدا نہیں ہوا. ایک فرقہ کرامیہ ہے معتزلہ کا جو حیات انبیاء کا انکار کرتا ہے، باقی کوئی انکار نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ایسی ایسی ارشادات فرمائے ہیں کہ شہید زندہ ہے. یعنی قرآن نص ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے. اگر شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو کروڑ درجے اونچا ہے. شہید تو شہید بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے. اور قرآن نے جو ترتیب بیان کی ہے نا، اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء، تو شہید تو 3 نمبر کا آدمی ہے. یعنی 3rd کلاس میں تو اے سی لگا ہوا ہے اور 1st کلاس والے گرمی میں مر رہے ہیں.
عجیب بات ہے. تو شہید تو نبی کے تیسرے نمبر پہ ہے. تو جب تیسرے نمبر والے کی حیات کا اللہ نے ذکر کر دیا، پہلے کی حیات کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ فرمایا اندھے ہو، جب تیسرے درجے کا بندہ زندہ ہے تو پہلے درجے کا وہ تو خود بخود زندہ ہے، اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے. زمین کی مٹی کو طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسے کو نقصان پہنچا سکے. یہ حضور نے فرما دیا. اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ میں جب معراج کے لیے جا رہا تھا اور میری سواری جو ہے ایک مقام ہے جہاں ریت کا ٹیلا ہے اور وہ ریت بھی سرخ رنگ کی ہے، اندل کثیب الاحمر. میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بندہ کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا آپ کا بھائی موسیٰ علیہ السلام ہے. تو حضور نے فرمایا انی رأیت اخی موسیٰ قائمن، یہ بھی فرما دیا قائمن، یہ نہیں فرمایا لیٹے ہوئے پڑھ رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، فرمایا کھڑے ہو کے باقاعدہ نماز پڑھ رہے تھے. قائمن یصلی فی قبرہ، کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اب کھڑے ہو کے نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بھی مردہ ہوتا. اچھا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جو معجزہ ہے، جو معجزہ تو حضور کا دیکھنا ہے نا، بات تو ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ عالم مثال ہے، بھئی وہ تو آپ نے قبر کی بات فرمائی ہے، فی قبری قائمن یصلی فی قبری. تو اس کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو پھر حضور کا شان ان سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور ہاتھ میں انہوں نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ انگلی کانوں میں ہے اور لبیک پڑھتے ہوئے حج پہ جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو مردے بھی حج کرنے جاتے ہیں. آپ کے کتنے مردے آئے صفا عمرہ کرنے کے لیے؟ یہ شان انبیاء ہے، یہ پیغمبروں کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نرالی حیات بخشی. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یسلم علی، کوئی بھی مسلمان جو میرے روضہ مبارک میں آگے سلام کہتا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا میں دور سے درود پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچاتے ہیں، لیکن جو میرے روضہ مبارک میں کھڑے ہو کے پڑھے گا وہ تو میں سنتا ہوں. اور صرف سنتا نہیں، یہ نہیں فرمایا اسمعہ، فرمایا اللہ رد الوارد علیہ السلام، میں جواب تو وہ دے گا جو سنے گا نا. تو آپ نے آخری بات فرما دی کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو جواب کب دیں گے؟ جب آپ سلام سنیں نہیں تو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جواب تب دیں گے جب آپ سلام سنیں گے. ایک ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یاد رکھو کہ یہ عالم دنیا ہے، بعد میں عالم آخرت ہے، درمیان کا عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں حیات برزخی. برزخی کا کیا معنی؟ یعنی عالم برزخ میں ہے. یہ معنی نہیں کہ حیات برزخی کو اور حیات ہوتی ہے. اب بھی جو دنیا میں مردے چلے گئے عالم برزخ میں ہیں. اچھا، مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے اگر حیات ہی نہیں عذاب کس کو ہوتا ہے؟ اگر حیات ہے ہی نہیں تو آپ مردے کو مارتے رہیں گے. اچھا، کسی کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں، سارا دن اس کو پتھر مارتے رہیں، کیا ہو جائے گا؟
جب اس میں حیات ہی نہیں. اور حضور فرماتے ہیں انہما لا یعذبان، میں دیکھ رہا ہوں ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. باقی یہ کہنا کہ جی اس سے مراد علیین یا سجین ہے، حضور تو قبر پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء حیات ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، لیکن اتنی حیات مانے جتنی قرآن حدیث میں ہے. اس سے ایک لفظ نہ آگے بڑھے نہ پیچھے بڑھے، نہ بڑھائیں نہ کم کریں. جتنا حضور نے فرمایا میں سلام کا جواب دیتا ہوں بس بات ختم ہو گئی. حضور پاک نے فرمایا ہمارا جسد محفوظ ہے، محفوظ ہے. حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا، میراث نہیں ہو، تقسیم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان سے کسی کا نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. حالانکہ شہید کی بیوی سے تو نکاح ہو سکتا ہے. شہید ہے آدمی، شہید ہو گیا، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کا میراث بھی تقسیم ہوگا. لیکن نبی کا تو شان ایسا ہے کہ نہ میراث تقسیم ہوگا نہ اس کی بیوی سے نکاح ہوگا. ان کا تو مقام اتنا بلند ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے خدا کے لیے ان مسائل میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. اب کفر اسلام کو مٹانے پر چلا ہوا ہے، کفر قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، کفر دین اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، کفر مسلمانوں کو تختہ ہستی سے ختم کرنا چاہتا ہے. اور آپ ابھی تک انہیں مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، حیات ہیں کہ نہیں ہیں، حیات ہیں کہ نہیں ہیں. آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں تو عقل کی بات کرو. ایک جگہ ہم نے خریدی ہے کالونی بنانے کے لیے، اس میں ایک پلاٹ ہم نے مسجد کا رکھا ہے. تو اس میں ہمارا ایک حصے دار جو ہے وہ قادیانی ہے. یاد رکھو مسجد تو ایمان والے بناتے ہیں، کافر تھوڑی بناتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے مومن ہوتے ہیں. لیکن اگر کافر اپنا پیسہ ڈالنا چاہتا ہے ڈال سکتا ہے. کعبہ شریف کافروں نے نہیں بنایا تھا. کعبہ شریف جو ہے وہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے نہیں بنایا تھا. تو حضور پاک نے یہ تو حکم نہیں دیا کبھی چونکہ کافروں نے بنایا توڑ ڈالو اور بناؤ. یہ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو حصہ باہر ہے اندر آ جائے، دروازے دو لگ جائیں. لیکن